اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا فرمایا آسمان و زمین، اور اسی نے اختلاف پیدا کیا تمہاری زبانوں میں اور تمہارے رنگوں میں۔ عرب آیا تھا، عرب، روس آیا تھا عرب، وہاں اس نے پہلی مرتبہ غبارہ دیکھا۔ غبارہ پکڑائی میں تم آئے، پکڑائی دس وسو ہے، اردو میں غبارہ ہی کہتے ہیں۔ تو غبارہ اتنا بڑا تھا، اس نے کہا کتنے کا ہے؟ کہا ایک آنے کا، لے لیا کہ تو بہت اچھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ہوا نکل گئی۔ عرب بڑا حیران ہوا، سب کو کہتا ہے کانت ہاکذا صار ہاکذا، کانت ہاکذا صار ہاکذا، یہ تو اتنا بڑا تھا اب اتنا سا ہے۔ ایک طالب نے سمجھایا کہ یکون اذا رفع ہاکذا و اذا سقط ہاکذا، ایسا تو ہوتا ہے، اب کیوں خفا ہو رہا ہے؟ تو عرب تنگ آ گیا، کسی نے کہا تقریر کرو، وہ تو ویسے غمگین تھا، اس کا غبارہ جو تھا اس کی ہوا نکلی تھی، ممبر پر بیٹھ گیا، کہنے لگا یا اہل الرئی ایھا المسلمون بالرئی هل تجدون مثلا لهذا الشيء، غبارہ ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں رئی کے مسلمانوں، ایسی کوئی مثال اور ہے کہ اتنا بڑا تھا اتنا چھوٹا سا ہو گیا؟ واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کائنات کے لیے۔ بڑا اچھا لگتا ہے، بس ساتھی اپنی زبان بولتے ہیں، بولے کیوں، پابندی ہے کیا؟ استاد مولانا عبدالحنان فرماتے ہیں کہ دیوبند میں جب ہم اکٹھے ہو جاتے تھے طالب علم تو اپنی پشتو بولتے تھے، تو کہتے تھے راضی چی پختو ہوئے لوگوں ڈوڑی مہدد چی۔ بعض مدارس میں اب بھی اجازت ہے کہ ایک قوم ایک بولی کے لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ حضرت الاستاذ مولانا بن نوری نے منع کیا، اور حضرت فرماتے نہیں، سب ایک دوسرے سے تعلق رکھو، یہ اچھی بات ہے، اس میں عموم زیادہ ہے۔